ایک چیز ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ سماج میں یہ برائی تو ہے، کبھی کبھی آپ نے محسوس کیا ہوگا کچرا اپنے گھر کا ہے، کوڑا ہمارے گھر کا ہے، اٹھا کے پھینک دیا روڈ پر یا گلی میں یا اپنے جہاں رہتے وہیں سے کھڑکی سے باہر، دکان ہماری ہے، سامنے دکان کے جھاڑو لگا دیا ادھر سے ادھر، جو آزو بازو والے ہیں کچرا ان کے یہاں چلا گیا، ہمارا صاف ہو گیا، تو بد اخلاقی ہی کہا جائے گا نا اس کو؟ ہاں بالکل بالکل. دیکھیں یہ بات یاد رکھیے کہ نظافت جو ہے یعنی صفائی ستھرائی جو ہے، کہا گیا ہے کہ آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان. اب یہ ہے تو مقصد یہ نہیں کہ ہمارا گھر صاف رہے اور باقی سب ختم ہو جائے. جیسے ہم یعنی اس میں ہم ہندوستانی ہم بھی شامل ہیں، اس میں ہمارا مزاج یہ ہے کہ بس ہمارے یہاں ٹھیک ہو جائے، باقی ہم سے کوئی مطلب نہیں. آپ دیکھیے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں، پلاسٹک ہے یہ ہے جمع ہوا اور آگ لگا دی، جل رہا ہے، اب اس کے جو گیسز بن رہی ہیں، پولوشن ہو رہا ہے، وہ ہمیں بھی تو نقصان کرے گا نا. خالی یہ نہیں کہ صفائی ہو گئی ہماری، ہم نے اپنے دروازے سے ہٹا کے کہیں پر رکھ دیا. بنیادی طور پر اس کی بھی جواب دہی ہے ہماری اور آپ کی کہ بھئی ہم نے اپنا کوڑا ہٹایا یا کوئی چیز تو پڑوسی کے گھر کے سامنے کیوں رکھی، وہ دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہمیں مطلب اس کو اٹھا کر کے لے جانا، یعنی مطلب ہم سب چلیے ہم بھی اس میں شریک ہوں گے. اب کولڈ ڈرنک پی اور کار سے چلے جا رہے ہیں، بعض کھڑکی سے نکال کے اس کو پھینک دیا. آپ اس کو رکھ سکتے ہیں جب کہیں پر آپ کو ایسی جگہ پر اتریں گے تو جہاں پر اس کی باسکٹ ہوگی کوڑے کی، جہاں سے اٹھایا جائے گا وہاں اس کو ڈال سکتے ہیں. یہ آپ کی اپروچ بتائے گی کہ آپ کیسے سوچتے ہیں اور کیسے آپ بیہیو کرتے ہیں اور آپ کی تھنکنگ کیا ہے. یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا اپنی بلڈنگوں کا حال، اور مقدس جگہوں پر بھی یہ کونا ملا، وہ آپ لکھا بھی ہوتا ہے کہ یہاں تھوکنا منع، وہیں تھوکتے ہیں. ہاں جی 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 ہاں، جب مقدس جگہ تو اپنے ہی والے تو جاتے ہیں. ہاں تو فطری بات نہیں، وہی میں نے کہا کہ یہ بات دھیان میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ایٹیچیوڈ سے، ہمارے رویے سے کسی آدمی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے. جی اگر یہ آدمی مزاج بنا لے گا اور یہ جانے کہ ہر عمل پر جواب دہی ہے اور ثواب بھی مل سکتا ہے اور عذاب بھی ہو سکتا ہے، دونوں باتیں ہیں. کسی نے کوئی پڑا ہوا پتھر اٹھا کر کے اس سے کنارے کر دیا ہے کہ کسی کو چوٹ نہ لگے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ نے دیکھ لیا ہے، اللہ نے اس نیکی کو اپنے یہاں نقل کر لیا ہے. تو جیسے پتھر ہٹانے والے کو ثواب دیا ہے ویسے پتھر پھینکنے والے کو عذاب بھی دے گا، گناہ بھی اس کے نام عمل میں درج کرے گا. تو یہ تو فطری بات ہے کہ ہر عمل کا کوئی نہ کوئی، اور قرآن تو کہتا بھی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اگر رائی کے دانے سے یعنی جو بھی چھوٹا ایک ایٹم کے برابر بھی کسی آدمی نے نیکی کی ہوگی تو اس کو دیکھے گا، وہ نیکی شکل اختیار کر دے گی وہاں پر. اچھا، جو آپ جنت میں پھل ہیں اور یہ ہیں، وہ ہر چیز کی ایک شکل ہوگی. اچھا، اور جس نے اگر شر کیا ہے تو وہ بھی اس کو دیکھے گا، تو شر بھی ایک شکل اختیار کرے گا، برائی جو ہے ایول کی بھی ایک کوئی نہ کوئی صورت بنے گی، اور نیکی اور اچھائی جو ہے گڈنس کی بھی کوئی صورت بنے گی. اب یہ آپ کا اختیار ہے، جو چاہیں کریں. جی جی جی. ایک عرابی تھا، عرابی گاؤں والوں کو کہتے ہیں، اس زمانے میں تو یہ بھی نہیں تھا، آج تو جتنی کتابیں چھپتی ہیں وہ تو یہ بھی نہیں تھا. وہ آیا، اس کو اسلام اس نے قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے لگا کہ میں تو گاؤں جا رہا ہوں اور اپنے قریے میں وہی صحرا میں مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے. تو آپ نے اپنے صحابی سے کہا کہ اس کو جا کے یہ دو آیتیں یاد کرا دو، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جب وہ اس کے بعد یاد ہو گئی اس کو، اور اب تو تھا ہی، اس کو اتنی دیر بھی نہیں لگی ہوگی. صحیح بات ہے. تو اس نے کہا کہ جاتے وقت رسول اللہ نے کہا جاؤ اب تبلیغ کرو. یعنی گویا کافی ہے یہی کہ جس نے ذرا سی بھی نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھے گا، جس نے ذرا سی بھی بدی کی ہوگی وہ اس کو بھی دیکھے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی نظر رکھنا پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا. یعنی اللہ کے رسول نے تو اتنی بنیادی باتیں بتائیں جن کا کوئی تعلق ریلیجن سے ڈائریکٹلی دکھتا بھی نہیں. اچھا، مان لیجیے وہ کہ بلا ضرورت ایک پتی نہیں توڑو. تو فرمایا ہر پتی اللہ کی تسبیح کرتی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین میں جو کچھ ہے اور آسمان میں سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے. تو ضرورت پڑے، مثلا مان لیجیے کہ آپ کو دوان نیم کی پتیاں چاہیے تو جتنی چاہیے اتنی توڑ لیجیے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے بہت سے لوگ میں نے دیکھا باتیں کر رہے ہیں، کھڑے ہوئے پیڑ کو نوچ رہے ہیں، یعنی فار نتھنگ، کہ ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے کہ بھئی اگر کوئی چرا کے بھی لے جا رہا ہو تو کوئی مقصد تو ہے. تو یعنی یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ہم یونیورسٹیز وغیرہ میں بھی دیکھتے تھے.
اب آخری کلاس انہوں نے لیا ہے, نکلے ساری لائٹس جل رہی ہیں, ایک ذرا سے سوئچ آف کر دینے سے کیا فرق پڑ جاتا, کیا پڑ جائے گا. صحیح. اب تو کہ ہوٹلوں وغیرہ میں تو انہوں نے ایسا کر دیا کہ جب آپ نکلنے لگیں گے تو چابی بند کرنے کے لیے نکالیں گے تو اپنے آپ ہی بجلی چلی جائے گی, ورنہ وہ بھی جب سب جلتا ہوا پانی بہہ رہا ہے تو بہنے دیجئے. آغا خمینی تھا بسرا کے لیے ہم نے پڑھا ہے کہ وہ جب وضو کرتے تھے تو جے بار پانی لیتے تھے اس کے بعد ٹوٹی بند کرتے تھے. اچھا. مطلب ہاتھ میں پانی لیا, ایک بار ٹوٹی بند کی, پھر پانی لیا, پھر ٹوٹی بند کی. تو جس نے یہ ہے کہ بلا وجہ پانی گرے نہیں, ویسٹ نہیں. ہم لوگ وضو کرتے ہیں, ایک مرتبہ نل کھول دیا, اب بہہ رہا ہے. اب یہ ہم نے صحیح کیا غلط کیا یہ تو اللہ کے یہاں بھی معلوم ہوگا چل کے کہ حساب چلو شروع کرو. ہمیں بچپن میں کہا جاتا تھا پتہ نہیں نمک کے لیے, میں سمجھتا ہوں نمک کے لیے اس لیے کہا جاتا تھا کہ نمک سب سے سستی چیز ہوتی تھی جی, کہ پھینکو نہیں تو آنکھ سے اٹھوایا جائے گا. ہاں قیامت میں اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں سے نمک اٹھوائے گا. جی جی. تو اس کا مطلب یہ نا کہ یہ ہمیں توجہ دلائی جاتی تھی کہ جس چیز کو تم بہت چھوٹا سمجھ رہے ہو کہ بھائی تو کوئی خاص بات نہیں ہے, اس کی بھی تمہارے اوپر جواب دہی ہے. تو اگر اکاؤنٹیبلٹی پیدا ہو جائے آدمی میں, ہیومن بینگ میں اکاؤنٹیبلٹی آ جائے کہ میرا ہر عمل جو ہے کہیں نہ کہیں آبزرو ہو رہا ہے, محفوظ ہو رہا ہے. جی جی, ہے نا. اب دیکھیں ہم آج کی دنیا میں تو بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. میں جیسے بیٹھا ہوں, کیا کر رہا ہوں, مجھے نہیں خبر ہے, بھائی کیمرہ سب محفوظ کر رہا ہے, میں نے کیسے ہاتھ اٹھایا, کہاں پر رکھا, کیا کر رہا ہوں. صحیح. تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے اس میں اس کے اندر کیا ہوگا, وہ کیسے پیش کیا جائے گا. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا, وہ مجھے حیرت ہو گئی تھی, بہت پہلے کہیں پڑھا کہ انہوں نے ایک تصویر لی, ایک ٹیکسی اسٹینڈ کی تصویر لی. کب 20 منٹ بعد, یعنی کوئی ایسا کیمرہ ڈیولپ کیا تھا کہ 20 منٹ پہلے جو ٹیکسیز چلی گئیں اس کے 20 منٹ بعد انہوں نے وہ تصویر لی جو 20 منٹ پہلے کی تھی. یعنی کیمرہ, جب آدمی ایسا کیمرہ ڈیولپ کر سکتا ہے کہ 20 منٹ پہلے کی تصویر لے جی, تو جو خالق کل ہے اس کی کیا تصویریں ہیں, کہاں بنی ہیں, وہ جب اس کے ہر عضو بدن گواہی دینے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. کوئی ہمارا تو ساتھی نہیں, سب ہمارے مخالف بول رہے ہیں, ہماری انگلیاں ہمارے خلاف بول رہی ہیں, ہماری آنکھیں ہمارے خلاف بول رہی ہیں, ہر شے. تو وہ یعنی اخلاقیات میں صرف ایک دوسرے کی بیہیویئر نہیں, آنکھ, کان, ناک, زبان, ہر چیز انوالو ہو رہی ہے کہ تمہارے پاس ایک تم انٹیلیجنٹ بینگ بنا کے اتارے گئے دنیا میں. اللہ نے تمہیں ایک طرح سے اپنا جانشین بنایا. تو جب جانشین بنایا تو بھائی تمہیں اتنی سپیریورٹی دے دی. اشرف المخلوقات کاہے کے ہو. صحیح. اگر اشرف المخلوقات ہو کہ تم سپیریئر یعنی موسٹ ہو سب, اس میں تو تمہارا ایٹیچیوڈ اور تمہارا رویہ اور برتاؤ جو ہونا چاہیے وہ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جو ایک سپیریئر کا ہوتا ہے. جی جی جی. اس لیے